وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج برقع ایک اور برقعے کا محتاج ہو چکا ہے۔ کیسی بے تکلفی ہے، رشتہ داروں میں پردوں کا کوئی نظم نہیں، حجاب کا کوئی نظم نہیں۔ ہماری خواتین بے تکلف ہو کر کے بات کرتی ہیں، مسکرا کر کے اجنبی مردوں سے بات کر رہی ہے، ہنس کر کے بات کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس طرح نرمی سے لچک سے بات کریں گی، سننے والا دیکھنے والا اس کے دل میں مرض ہے تو وہاں سے فتنہ جنم لے گا۔ کیوں کہا گیا کہ نظروں کی حفاظت کرو؟ اس کا کیونکہ نظر یہ ایک ایسا چور دروازہ ہے، یہ دروازہ زنا تک لے کر کے جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ پہلے نظروں کی حفاظت کرو۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک تربیتی و اصلاحی پروگرام ہے جو میری اور آپ کی اصلاح کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہر طرح کے فتنوں اور شر سے میری آپ کی ہم تمام مرد و خواتین کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ نے ابھی مقرر اور داعی اجلاس کی زبانی سنا ہے کہ میرا موضوع عصر حاضر کے فتنوں سے متعلق ہے۔ دور جدید میں مختلف قسم کے فتنے رونما ہو رہے ہیں، اور یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے۔ کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اے لوگوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایمان لانے کے بعد فتنوں میں مبتلا نہیں کیے جاؤ گے؟ اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے گا، مختلف قسم کے فتنے تمہاری زندگی میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں ہمیں اس بات کی خبر دے دی کہ آزمائشیں ہوں گی، فتنے دنیا کے اندر آئیں گے، اور ہم تمام کو اللہ رب العالمین آزمائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آزمائشیں مختلف قسم کی ہوں گی۔ بعض کو اللہ رب العالمین صحت و تندرستی دے کر کے، مال و دولت دے کر کے آزمائے گا کہ کیا یہ مال کو صحیح طور پر کماتے ہیں، صحیح طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ مال کے ذریعے سے مالداروں کی آزمائش کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین غربت کے ذریعے، مفلسی کے ذریعے آزمائش کرتا ہے۔ کسی بندے کو مال سے محروم کرتا ہے، اسے بہت مختصر سا مال ملتا ہے، اتنا مال بھی اس کی زندگی میں نہیں رہتا کہ جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ اللہ اسے آزما رہا ہے غربت اور مفلسی کے ذریعے۔ کیا وہ اس تنگ دستی میں، اس پریشانی میں بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے گا؟ قناعت پسندی کی، صبر کی، شکر گزاری کی زندگی اختیار کرے گا، یا اللہ رب العالمین سے شکوے کرے گا، شکایتیں کرے گا، یا ہائے ہائے اور ماتم کرتا رہے گا؟ اللہ غریب کو اس طریقے سے آزما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین آزماتا ہے ایک شخص کو بیماری کے ذریعے سے۔ اللہ نے انبیاء کی بھی آزمائش کی، ایک بیماری ختم ہوئی، دوسری بیماری نے آ کر کے گھیر لیا۔ بیماریوں کے ذریعے اللہ رب العالمین آزما رہا ہے۔ کیا اس کا صبر ویسا صبر ہوگا جو ایک مومن کا صبر ہونا چاہیے؟ کیا اس کا صبر ویسا صبر ہوگا جیسے ایوب کا صبر تھا؟ ایوب علیہ السلام 18 سال تک ایک مرض سے جوجھتے رہے، اس بیماری میں مبتلا رہے، آزمائش تھی اللہ رب العالمین کی۔
اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب اس بیماری نے مجھے آ گھیرا ہے لیکن اے اللہ رحم کرنے والا تو ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین مختلف قسم سے، مختلف طریقوں سے، مختلف مرحلوں سے میری اور آپ کی آزمائش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرماتے ہوئے کہا کہ ہم تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیں گے، آپس میں انسان ایک دوسرے کے لیے آزمائش بن جائیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے کام کو سراہتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے مخالف ہوں گے، ہر محاذ پر آپ کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے آزمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آزمائش یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر کسی کو اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، میں نے لفظ آزمائش فتنے کے لیے اس لیے استعمال کیا کیونکہ قرآن کریم میں فتنے کا لفظ مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر لفظ فتنہ آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فتنے کا لفظ عذاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، فتنے کا لفظ شر کے لیے استعمال ہوتا ہے، فتنے کا لفظ بگاڑ اور فساد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن فتنے کا زیادہ تر لفظ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ میں تھے، ایک بلند و بالا عمارت، ایک مکان پر چڑھے اللہ کے رسول، وہاں پر آپ نے دیکھا اہل مدینہ کو، پوری بستی پر اللہ کے رسول نے نظر ڈالی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں، ایک زمانہ ایسا آئے گا تم پر کہ تمہاری زندگیوں میں، تمہارے وقت اور تمہارے زمانے میں فتنے ہی فتنے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فتنے تمہاری زندگیوں میں ایسے آئیں گے جیسے بارش کے قطرات برستے ہیں، جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے، موسلا دھار پے در پہ ایک کے بعد ایک قطرے زمین پر گرتے ہیں آسمان سے۔ تو کہا اللہ کے رسول نے من خلال بیوتکم، تمہارے گھروں میں، تمہاری زندگیوں میں فتنوں کی ایسی ہی برسات ہونے والی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا درس دیا ہے، فتنوں کے آنے سے پہلے، فتنوں کے گھیرنے سے پہلے، فتنوں میں مبتلا ہونے سے پہلے پیارے رسول نے کہا بادروا بالاعمال فتنا، نیک عمل کی طرف جلدی کرو اس سے پہلے کہ تم کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور میرے بھائیوں، آج کا جو زمانہ ہے ہر کسی پر یہ بات واضح ہے، عام ہو یا خاص ہو، تمام لوگ اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، روزانہ نت نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، جنم لے رہے ہیں۔ دین کے نام پر بھی فتنے ہیں، دنیا کے نام پر بھی فتنے ہیں، قرآن و سنت کے نام پر فتنے ہیں، بدعتیں ہیں، خرافات ہے، دین کی مختلف قسم کی تعویلات، باطل تعویلات ہے صحابہ کے سلسلے میں، اور اسی طریقے سے قرآن و سنت کی صاف و شفاف تعلیمات کے سلسلے میں روزانہ نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہو جائیں، فتنہ شیطان انسان کو دو طریقے سے بہکاتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اس کو دنیا کے ذریعے سے بہکاتا ہے، دنیا کے فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے عیاشی میں لگا دیا، اسے نشہ آور چیزوں میں لگا دیا، اسے دنیا پرستی میں لگا دیا، دنیا کی حرص و لالچ، دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہے، اسے حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، وہ دنیا داروں کی طرح زندگی گزارتا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی رغبتوں کے ذریعے سے شیطان اس کو دنیاوی لذتوں میں مبتلا کر رہا ہے، یہ دنیا کے فتنے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے شیطان دین کے نام پر بھی فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، شریعت کے احکامات سے واقف ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے عقیدے توحید میں بگاڑ پایا جاتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی نہیں کرتے،
انہوں نے اپنے اپنے پیشوا امام بنا کر کے رکھے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے پیری و مرشدی کے سلسلے، بیعت کے سلسلے بنا رکھے ہیں، وہ اس طرف دین کے نام پر بہک رہے ہیں، ضلالت و گمراہی کے راستے میں مبتلا ہے۔ تو یہ دیکھیں، دین کے نام پر بھی فتنے ہیں، دنیا کے نام پر بھی فتنے ہیں، لہذا دونوں طرح کے فتنوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کسی بھی طرح کے فتنوں کا ہم شکار نہ ہوں۔ اتنے زیادہ فتنے ہونے کے باوجود بھی لوگ اکثر فتنوں سے لا علم ہیں، واقفیت نہیں رکھتے، جبکہ اس بارے میں معلومات ہونی چاہیے، فتنے کا علم ہونا چاہیے۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جو آپ کی زندگی میں بگاڑ لا سکتی ہے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ صراط مستقیم سے بہک سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اللہ کے رسول سے خیر کے بارے میں سوال کرتے، اے اللہ کے رسول یہ پڑھیں گے تو کیا اجر ملے گا؟ وہ عمل کریں گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ کیا جنت ملے گی؟ کیا اللہ رب العالمین کی رحمت ملے گی؟ اس طریقے سے رحمت و سکینت اور انعامات کے سوالات کرتے تھے، خیر کے سوالات کرتے تھے۔ لیکن حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایسا تھا جو اللہ کے رسول سے فتنوں کے بارے میں سوال کرتا تھا، میں اللہ کے رسول سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کسی فتنے کے بارے میں مجھے علم نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے میں آئندہ زمانے اور مستقبل میں اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ لہذا اس فتنے سے احتیاط کرنے کے لیے، اس فتنے سے بچنے کے لیے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ کیا ہوگا قیامت کے قریب، دنیا میں کیا بگاڑ ہوگا، دنیا میں کیا فساد ہوگا، میں اپنے ایمان کو کیسے بچاؤں، اپنے دین کو کیسے سلامت رکھوں۔ ایسے سوالات میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا کر۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے زمانے میں کون کون سے فتنے ہیں جس سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں دجال سے بڑا فتنہ جو میری اور آپ کی زندگی میں اس وقت موجود ہے، یہ دجال سے بڑا فتنہ ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا کہ قیامت کے قریب سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا، اللہ اس کے ذریعے سے آزمائے گا۔ لیکن اس فتنے سے بھی بڑا جو فتنہ ہے وہ شرک اکبر کا فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے شرک کو قرآن کریم میں فتنے سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ نے کہا یہ قتل کرنے سے بڑا فتنہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ کی توحید کو نہ اپنانا۔ یہ اس سرزمین کا، اس روئے زمین کا، اس زمین و آسمان کا سب سے بڑا فتنہ ہے جس سے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قل قتال فیہ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل۔ صحابہ کے ہاتھوں ایک مشرک کا قتل ہو گیا تھا، جبکہ وہ حرمت والے مہینے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کفار اور مشرکین نے اہل ایمان پر اور اللہ کے رسول پر یہ بہتان باندھا، یہ الزام لگایا کہ یہ مسلمان کہتے ہیں حرمت والے مہینوں کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ان مہینوں کی حرمت کا کوئی خیال نہیں کیا اور ایک انسان کی جان لے لی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ تم جو اہل ایمان کو مکہ سے باہر نکال رہے ہو، اللہ کے رسول کو مکہ سے باہر کرتے ہو، تم مسجد حرام میں نماز ادا کرنے سے روکتے ہو، خانہ کعبہ کے پاس طواف کرنے سے روکتے ہو، اہل ایمان کو اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتے، سجدہ کرنے نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند اللہ، کہا کہ یہ جو تمہارا کفر ہے، یہ جو اللہ کی تم نے نافرمانی کی، کہا والفتنة أكبر من القتل، یہ اللہ کے ساتھ تمہارا کفر کرنا وہ کسی کے قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ۔ تو معلوم کیا ہوا محترم خواتین، محترم حضرات، معلوم یہ ہوا
کہ اس روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ شرک ہے۔ توحید کو اپنانا ہے، توحید کو سمجھنا ہے، اللہ کو جاننا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اسی ذریعے سے ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس روئے زمین کے اندر ایک دوسرا بڑا فتنہ رسم و رواج اور بدعتوں کا فتنہ ہے۔ آپ دیکھیں روزانہ، ہر مہینے، ہر سال، ہر موقع، ہر مناسبت سے ایک نئی بدعت جنم لیتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ میلاد پہلے نہیں منایا جاتا تھا، آج منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ دین کے نام پر انہوں نے ایک بدعت کا افتتاح کیا۔ آج اللہ کے رسول کے نام پر کیا، کل حسن حسین کے نام پہ کریں گے، بعد میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام پہ کریں گے۔ یہ دین کے نام پہ روزانہ بدعت کے چور دروازے کھول رہے ہیں، اور یہ بدعت، یہ فتنہ ہے، یہ ایک آزمائش ہے، اور یہ ایسا فساد فی الارض ہے کہ ہمیں اس کا سدباب کرنے اور اس پر روک تھام اور اس پر قدغن لگانے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ یہ دوسرے ادیان کی طرح نہیں ہے۔ توریت میں انہوں نے رد و بدل کر دیا، یہودیوں نے، عیسائیوں نے انجیل میں تحریف کر دی۔ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اس قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، سنت رسول کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ قرآن و سنت کا محافظ اللہ ہے، اسلام کا محافظ اللہ ہے۔ اللہ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ کسی زمانے میں کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا ہی بڑا علم والا کیوں نہ ہو، اسلام کے کسی حکم میں ترمیم نہیں کر سکتا، اسلام کے کسی واجب کو معطل نہیں کر سکتا، اور اسلام کے نام پر کسی شے کا، کسی عمل کا وہ اضافہ نہیں کر سکتا۔ اسلام مکمل ہے۔ اسلام اتنا ہی ہے جتنا اللہ کے رسول نے دیا ہے، اسلام اتنا ہی ہے جتنا نے صحابہ نے عمل کیا ہے، اس سے زیادہ اسلام نہیں۔ ایک شخص امام مالک، امام دار الہجرہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کیا سوال کرنے لگا؟ کہا کہ مجھے احرام باندھنا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں رہتے تھے، اور مسجد نبوی کے اللہ کے رسول کی قبر سے قریب جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے، درس حدیث۔ طلبہ پوری دنیا سے آ کر کے علم حدیث حاصل کیا کرتے تھے امام مالک کے پاس۔ ایک شخص آیا اور آ کر کے اس نے سوال کیا کہ مجھے احرام باندھنا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں شریعت اسلامیہ نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ساری دنیا کے میقات مقرر کر دیے کہ کہاں سے جو آئے گا، کہاں سے وہ احرام باندھے گا۔ تو جو اہل مدینہ ہیں ان کا جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے، وہاں سے وہ احرام باندھیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مدینہ کے رہنے والے ہو، ذوالحلیفہ سے تم اپنا احرام باندھو۔ تو اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جو جگہ مقرر کی گئی ہے احرام باندھنے کی، میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہی سے باندھ کر کے وہاں جاؤں، کچھ پہلے میں احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس میں فتنے کی کیا بات ہے، اللہ کے رسول نے جو جگہ مقرر کی اس سے پہلے میں احرام باندھ رہا ہوں، میں پہلے باندھ رہا ہوں، پھر اس مقام سے گزر رہا ہوں، تو اس میں فتنے کی کیا بات۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول نے جہاں سے باندھا، اللہ کے رسول نے جہاں سے باندھنے کا حکم دیا، تم اس سے پہلے باندھو، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ وہ خیر جو تم کرنا چاہتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیر اللہ کے رسول سے چھوٹ گیا۔ یہ خیر جس پر تم عمل کرنا چاہتے ہو، کیا یہ خیر صحابہ سے چھوٹ گیا؟ تو لہذا اس بات کا حکم ہے عمل ویسے ہی، نماز آپ کی ویسی ہی، آپ کا وضو ویسے ہی، آپ کے روزے ویسے ہی، آپ کی عبادتیں ویسے ہی، آپ کے معاملات ویسے ہی، دین کے نام پر، عبادت کے نام پر آپ وہ کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ را اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہ کریں، اپنی طرف سے اس میں کمی نہ کریں۔ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روز محشر
اہل ایمان کو حوض کوثر پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشروب پلا رہے ہیں، وہاں پر ایک جماعت آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے قریب پہنچیں گے ملائکہ انہیں ہٹائیں گے، اللہ کے رسول کہیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں، میرے اپنے لوگ ہیں، کیوں مجھے ان سے دور کر رہے ہو؟ تو ملائکہ کہیں گے کہ اے نبی آپ نہیں جانتے آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین کے نام پر کیسی کیسی چیزوں کا اضافہ کیا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن، دور ہو جاؤ۔ لہذا اسلام وہی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ یہ بدعت اس روئے زمین کا ایک دوسرا بڑا فتنہ ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بڑے ہی صریح الفاظ میں کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اے اہل ایمان تمہارے لیے تمہارا مال فتنہ ہے، آزمائش ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ یہ مال کیسے آزمائش ہے؟ ایک مسلمان غیروں کی طرح نہیں ہوتا ہے، یہ دنیا کا حریص اور لالچی نہیں ہوتا ہے، اسے حلال و حرام کی تمیز کرنی چاہیے۔ مال کماتے وقت دیکھنا چاہیے کہ میں کس طریقے سے مال کما رہا ہوں، لقمہ جو اٹھا رہا ہے اس لقمے کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرا جو لقمہ ہے جو میں کھا رہا ہوں یہ کس نوعیت کا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مال کے بارے میں 2 سوالات کے جوابات ہر انسان کو دینا ہے، ہر آدمی کو ان سوالات کے جوابات دینا ہیں۔ جب تک وہ اپنے قدموں کو حرکت نہیں دے سکتا جب تک کہ ان سوالات کے جوابات نہ دے دیں، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک سوال تو یہ ہوگا من این اکتسبتا، کن راستوں سے مال کو کمایا ہے، فریب کے ذریعے، دغابازی کے ذریعے، حرام طریقے سے، حرام کاروبار کر کے، غلط چیزوں کو فروخت کر کے، دھوکہ دھڑی کے ذریعے سے۔ من این اکتسبتا، مال کہاں سے کمایا ہے تم نے؟ اس سوال کے جواب کی تیاری تمہیں اس دنیا کے اندر کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا وَأَيْنَ أَنفَقْتَ، ایک سوال یہ بھی ہوگا مال تو آیا ہے لیکن بے حس ہے، اسے اس مال کا کوئی احساس نہیں۔ مال اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، کہاں تم مال کو خرچ کرو گے اس کا بھی حساب تم سے لیا جائے گا۔ مال آ گیا ہے، بڑی بڑی ایسی شادیاں اپنا اسٹیٹس ظاہر کرنے کے لیے، ایسے خرچے، لا یعنی خرچے، فضول خرچے، صرف لوگوں کے دلوں میں ڈھاک بٹھانے کے لیے۔ بڑا آدمی ہے، شہر کا اثر و رسوخ والا آدمی ہے، ادھر ادھر فضول خرچی کر رہا ہے۔ جواب کی تیاری کرو، اللہ پوچھے گا مال تو کمایا، مال کہاں پر تو نے خرچ کیا؟ یہ مال فتنہ ہے تمہارے لیے، یہ مال تمہارے لیے آزمائش ہے، لہذا تمہیں اس کے سدباب اور اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اولاد کو بھی اللہ رب العالمین نے فتنہ گردانہ ہے، فتنہ قرار دیا ہے۔ آج آپ نے خطبہ جمعہ میں سنا تربیت اولاد پر، اولاد نعمت ہے، اولاد اللہ رب العالمین کا احسان ہے، آپ کے چہرے کی چمک ہے اولاد، لیکن یاد رکھیں یہی اولاد آپ کی آخرت کے خسارے کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ یہی اولاد، کیونکہ اگر آپ نے اللہ کی محبت پر اولاد کی محبت کو غالب کر دیا تو یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش، یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ آج آپ دیکھیں جس طریقے کی لوگ کارپوریٹ اور کمرشل زندگی گزار رہے ہیں، بس مال چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے، اولاد کی خواہش پوری کرنا ہے، بیوی بچوں کی خواہش پوری کرنا ہے، بیوی بچوں کو بھی احساس نہیں، انہیں بھی بس زیور چاہیے، انہیں بھی بنگلے چاہیے، انہیں بھی گاڑیاں چاہیے، انہیں بھی دنیا کا آرام چاہیے، آسائش چاہیے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا سرپرست، ہمارا کفیل یہ مال کہاں سے لے کر کے آ رہا ہے، انہیں بھی اس بات کا احساس نہیں۔ اور یہ بھی اولاد کی محبت میں اس قدر غلو کر جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ میری اولاد، میری اولاد، اور میری اولاد کا کیا ہوگا؟ دنیا میں مال دیتے ہوئے بھی اسے بڑی فکر ہے میری اولاد کا کیا ہوگا۔ یہ توکل علی اللہ کے خلاف، جیسے تمہارا اللہ تمہاری اولاد کا بھی اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا ذکر فرمایا؟ نحن نرزقکم و ایاہم،
دیکھو ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں، تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے، لہذا اولاد کی محبت میں غلط راہ نہیں اپنانا ہے، کیونکہ یہ اولاد اللہ نے کہا عدو لکم، یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، تم ان کو راضی کر رہے ہو لیکن حقیقت میں یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، تمہاری آخرت تباہ ہو جائے گی، لہذا جائز طریقے سے سیدھی راہ پر صحیح طور پر تم مال کماؤ۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اور بڑا فتنہ جو ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے، فتنے سے ہماری خواتین ناراض نہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے حق میں فتنہ قرار دیا، کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من النساء، میری امت میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ مردوں کے لیے اگر میں نے کوئی چھوڑا ہے تو وہ عورتوں کا فتنہ۔ ایک آدمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ سب سے خطرناک فتنہ اس کی زندگی میں اگر کوئی ہے تو وہ عورت ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے دونوں کو اس بات کا حکم دیا ہے، دونوں کو کہا کہ نظروں کی حفاظت کرو۔ اللہ نے خواتین کو بھی حکم، اللہ نے مردوں کو بھی حکم دیا۔ دیکھیں آپ سورۃ النور پڑھ کر اللہ نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مومن مردوں اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ اللہ نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے مومن عورتوں اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج برقع ایک اور برقعے کا محتاج ہو چکا ہے، کیسی بے تکلفی ہے، رشتہ داروں میں پردوں کا کوئی نظم نہیں، حجاب کا کوئی نظم نہیں، ہماری خواتین بے تکلف ہو کر کے بات کرتی ہیں، مسکرا کر کے اجنبی مردوں سے بات کر رہی ہے، ہنس کر کے بات کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس طرح نرمی سے لچک سے بات کریں گی، سننے والا دیکھنے والا اس کے دل میں مرض ہے تو وہاں سے فتنہ جنم لے گا۔ کیوں کہا گیا کہ نظروں کی حفاظت کرو؟ اس کا کیونکہ نظر یہ ایک ایسا چور دروازہ ہے، یہ دروازہ زنا تک لے کر کے جاتا ہے، اس وجہ سے کہا کہ پہلے نظروں کی حفاظت کرو۔ اور رہا معاملہ اجنبی عورتوں سے بات کرنا یا اجنبی مردوں سے بات کرنا، مرد و خواتین دونوں کے لیے، اس دنیا کے اندر صحابیات سے بڑی متقیہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں سے زیادہ نیک کوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کسی کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کو نازل کیا اور کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، کچھ ایسی ایمرجنسی ہے کہ عورت سے تمہیں بات کرنا پڑ گیا، تو کہا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کی آڑ سے بات کرو، پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے امہات المؤمنین کو، یہ مومنوں کی مائیں ہیں، ان سے بڑا تقوی دنیا کی کسی خاتون کا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہا؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ، کہا کہ اگر تم نرمی کے ساتھ بات کرو گی، لچک کے ساتھ بات کرو گی، تو ہوگا یہ کہ سننے والے مرد کے جو جذبات ہیں وہ بھڑکیں گے، لہذا کہ اپنے کلام میں، اپنی گفتگو میں نرمی نہ رکھو۔ یہ ادب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کے ذریعے قیامت تک آنے والی خواتین کو سکھایا گیا ہے، لہذا یہ فتنہ بڑا شدید فتنہ ہے، کسی بھی طریقے سے میرے بھائیوں بے پردگی نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں زمانے قدیم سے ہمارے آبا و اجداد کا جو کلچر ہے، پھوپھی کی لڑکیاں، خالہ کی لڑکیاں، چچا کی لڑکیاں کس طریقے سے بے تکلفی ہے کہ وہ دیور بھابھی، وہ سالی، وہ ایک دوسرے سے مسخرہ پن کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، بے تکلف ہو رہے ہیں، جبکہ وہ اس کے لیے اجنبی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحم والموت، یہ بڑی خطرناک چیز ہے دیور، پردہ کرنا چاہیے، لہذا اس چیز کو اپناؤ اپنی زندگیوں میں۔ یہ ہندوستان کا کلچر ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے کلچر سے، اسلام سے وہ متاثر ہوتے، لیکن اس کے برعکس یہ ہوا کہ غیروں کے کلچر کو ہم نے اپنا لیا، پردے کو ہم نے ختم کر دیا، ہم غیروں جیسے ہو گئے، لہذا یہ فتنہ سب سے عظیم اور خطرناک فتنہ ہے۔ عام طور سے دیکھا گیا
کہ جن معلمات کو لایا جاتا ہے مسجدوں کے اندر، مسجدوں میں لا کر کے خواتین کے لیے پروگرام رکھا جاتا ہے، مردوں میں اعلان ہوتا ہے، یہ بھی غلطی ہم نے دیکھی ہے۔ مردوں میں خاتون جو معلمہ ہیں ان کی تعریف نہیں بیان کرنی چاہیے، وہ فلاں مقام سے آئی ہیں، بہت اچھی ہیں، وہاں پر ان کی خدمات ہیں، اس طریقے کا مردوں میں کلام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اعلان کرنا ہے آپ کیجئے، خواتین کے لیے تربیتی پروگرام رکھا گیا ہے، لیکن ایک اجنبی عورت کے اوصاف کو اجنبی مردوں میں بیان کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے، لہذا ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اور بڑا فتنہ جو ہمارے نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں اور اپنی زد میں لیا ہوا ہے، یہ موبائل فون کا فتنہ ہے۔ موبائل فون اپنے آپ میں بذات خود نہ رحمت ہے نہ زحمت ہے، یہ آپ کے ہاتھوں پر موقوف ہے، یہ اس پر مشتمل ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کریں، یہ آپ کے ہاتھوں پر ہے، آپ کی نیت پر ہے، آپ جیسا استعمال کریں گے یہ آپ کے لیے ویسا بن جائے گا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے گانے، گندی فلمیں، رقص و سرور، ویب سیریز، ڈرامے، فلم بینی، سب اس مرض کے اندر مبتلا ہے۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ راتوں رات جاگ کر کے یہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ تو آنکھوں کا مسئلہ ہے، رات کی نیند بھی خراب، جبکہ آپ جانتے ہیں رات کی نیند کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ دنیا کے اندر سنت ہے اللہ کی، اللہ کا قانون کیا ہے، اس کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن بنایا ہے، دن اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اپنی معاش کی تلاش کرو، روزگار کے لیے، اپنے رزق کے لیے زمین پر پھیل جاؤ۔ اور اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو تاریک بنایا ہے، ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے۔ رات سونے کے لیے ہے، کسی بھی طرح کی دوسری ایکٹیویٹی کے لیے نہیں ہے۔ جو تمہاری ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ دن کے یہ روشن اجالے میں ہونی چاہیے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ نے جیسے کہا یہ زمین اللہ کی نشانی ہے، یہ آسمان اللہ کی نشانی ہے، اللہ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ کی نشانی ہے رات کا سونا۔ کتنی عظیم بات کہی، اللہ کی نشانی ہے رات کا سونا، رات کا آرام، یہ رب العالمین کی نشانی ہے، یہ احسان ہے اللہ کا بندوں کے اوپر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ اللہ کے رسول مغرب کے بعد سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد کلام کرنے، گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیں امت مسلمہ کی حالت کیا ہے، ہمارے نوجوان عشاء کے بعد ہی تو نکلتے ہیں، ان کی صبح رات میں ہوتی ہے اور یہ فجر کے بعد سوئے ہوئے ہیں، ظہر تک سوئے ہوئے ہیں، لہذا اس امت کا خیر کہاں سے باقی رہے گا؟ اس طرح کے فتنوں سے احتیاط کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، باطل افکار و نظریات کے فتنے، چونکہ میں نے موبائل کا ذکر کیا، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ سنتے ہیں دین کے نام پہ مقررین کو، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو دین کا چولا تو اوڑے ہوئے ہیں لیکن دیندار نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ وہ داڑھی چھوڑے ہوئے ہیں، بہت بڑا جبہ ہے، قبہ ہے، دستار ہیں، بڑے شیخ آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ آستین کے وہ سانپ ہیں جو قرآن و سنت کی باطل تعویلات کرتے ہیں۔ لہذا ہر وہ شخص جو اچھی تقریر کر رہا ہو یا اچھے محاورے دے رہا ہو یا جملوں کا بازیگر ہو، الفاظ کی، ادب کی، وعد و نصیحت کی ترتیب اس کے پاس ہو، ویسا شخص اس کی باتوں کو سننا، اس کی غلط فکر کو قبول کر لینا، یہ آپ کے ایمان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ دیکھیں صحیح عقیدے والے، سلفی العقیدہ کون ہیں، صحیح منہج پر کون ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کرنے والے کون ہیں، ویسے مقررین کو سنیے۔ کیونکہ آج بڑا محال ہو گیا ہے آدمی کتاب لے کر کے اس کا مطالعہ کرے، کہاں ہوتا ہے، کہاں لوگ دروس میں بیٹھتے ہیں، کہاں لوگ علماء سے رابطہ کرتے ہیں، ہر کوئی گوگل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے سے علم حاصل کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ زہر قاتل ان کی فکر و نظر کو برباد کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں لوگ اس کے ذریعے سے اتنی دور چلے گئے، اتنی دور چلے گئے، بعض لوگ ہیں جن کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ اب وہ صحابہ پر بھی اعتراض کرنے لگے ہیں، وہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین اختلاف پہ بات کر رہے ہیں۔ ہمارے جیسے چھوٹے آدمی کو اس بات کا حق نہیں ہے
کہ علی، اما عائشہ، طلحہ، زبیر جیسے بڑے بڑے کبار جلیل القدر صحابہ پر کلام کر. آپ اپنے اعمال کی فکر کرو. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کیا ان کا عمل ان کے ساتھ، جو تم کرو گے تمہارا عمل تمہارے ساتھ. ولا تسألون عما كانوا يعملون، انہوں نے جو عمل کیا اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، تم سے تمہارے عمل کے بارے میں سوال. لہذا یہ جرأت، یہ جسارت کہ صحابہ کے جھگڑے سلجھانے بیٹھے ہیں، یہ ان تمام لغویات کو چھوڑیں آپ. بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ بعض لوگ، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، اور لوگ جو ہے یوٹیوب گوگل کے ذریعے سے اس کو امام مہدی بھی مان رہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ دجال آ چکا ہے، ظہور ہو گیا ہے، لوگ اس کو مان رہے ہیں، اس کے فالوورز بڑھ. کوئی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں ہی عیسیٰ مسیح ہوں، لوگ اس کے فالوورز بھی بن رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ بر صغیر ہند و پاک کے اندر کس طریقے کے فتنے عام ہوتے جا رہے ہیں. لہذا اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. علم وہاں سے لو جہاں سے علم کو لینا چاہیے. علم قرآن و سنت سے لیا جاتا ہے، علم صحیح العقیدہ علماء سے لیا جاتا ہے. ایسے لوگ جن کی فکر سلامت ہے ان سے علم لیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اور بڑا فتنہ جو ہمارے زمانے کے اندر بہت مشہور اور معروف ہے، وہ ہے حب ظہور کا داعیہ. ہر کسی کو مشہور ہونا ہے، ہر کسی کو فیمس ہونا ہے. ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک جنون ہے، ایک جذبہ ہے. کوئی ریل بنا کے انسٹاگرام پر ڈالوں، ٹک ٹاک پر ڈالوں، یا کسی اور پلیٹ فارم پر ڈالوں، وہ ناچ رہا ہے، رقص و سرور کر رہا ہے، کفار کی، مشرکین کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، یہود و نصارہ کا لباس اختیار کر رہا ہے، ان کے جیسے اعمال اور حرکات کر رہا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ میں مشہور ہو جاؤں، میں فیمس ہو جاؤں، میرے فالوور بڑھ جائیں، میرے سبسکرائبر بڑھ جائیں، میرے لائکرز بڑھ جائیں. جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو بندے اس کے دنیا میں گمنام ہوتے. ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیحین کی روایت ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب خلافت کو لے کر کے لڑائیاں چل رہی تھی، امیر معاویہ علی رضی اللہ عنہ کے مابین کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ میں اختلاف چل رہا تھا، تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک گاؤں میں بادیہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے. وہ اپنے بکریوں کے ساتھ، اپنے اونٹوں کے ساتھ، اپنے چرواہوں، اپنے ریوڑ کے ساتھ ایک گاؤں میں زندگی گزار رہے ہیں. کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اللہ رب العالمین نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی، لیکن ایک گاؤں کے اندر گمنام بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں. ان کا بیٹا عمر سواری پر سوار ہو کر کے آیا تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر کے کہا اعوذ باللہ من الشیطان من ھذا الراکب، اس طرح کے سوار سے میں اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتا ہوں. ان کا بیٹا فوراً سواری پر سے اتر کر کے اپنے والد کے قریب آیا اور اپنے والد کو طعنہ کستے ہوئے کہنے لگا کہ لوگ وہاں پہ بادشاہت کے لیے لڑ رہے ہیں، لوگ وہاں پہ خلافت کے لیے لڑ رہے ہیں، اور آپ یہاں گاؤں کے اندر گمنامی کی زندگی گزار، آپ یہاں اونٹوں اور ریوڑ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیٹے کے سینے پر مارا اور کہا تو جانتا بھی ہے، سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ رب العالمین اپنے قناعت پسند، متقی اور گمنام بندے سے محبت کرتا ہے. دنیا نہیں جانتی اس کو، لیکن اللہ اس کو چاہتا ہے، اللہ اسے محبت کرتا ہے. لہذا ہمارے یہ نوجوان جو مشہور ہونے کے لیے غلط ٹریک پر جا رہے ہیں یا پھر غلط حرکتیں کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اسے احتیاط کریں. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک آخری بات، منصب کا فتنہ، کرسی کا فتنہ بھی بڑا خطرناک فتنہ ہے. بہرحال اللہ حفاظت فرمائے ہماری جمعیت کی، ہمارے ذمہ داران کی. لیکن یہ ایک بڑا ناسور بن چکا ہے، جہاں پر عہدے بانٹے جاتے ہیں، جہاں امیر، ناظم، خازن کے الیکشن اور انتخابات ہوتے ہیں، ہمارے لوگوں نے اس کو سیاست کی طرح سیاسی اکھاڑا بنا دیا ہے. جیسے سیاست میں سیاست ہوتی ہے، پالیٹکس ہوتی ہے،
ویسی ہی پالیٹکس مسجدوں میں لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے بھائیوں۔ اللہ نے آپ کو توحید سے نوازا، آپ کی زندگی کا مشن لوگوں کو توحید سے سرشار کرنا ہے۔ اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو، اپنے محلے کو، اپنے خاندان کو جو شرکیات و بدعیات میں پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو توحید کی راہ پر لانے کی فکر کریں۔ یہ کرسی، منصب، یہ عہدے، یہ پوسٹ، یہ منصب، یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ آپ کا صدقہ جاریہ، آپ کا عمل صالح وہی ہے جو اللہ نے آپ کو خیر دیا، اس خیر کو آپ دوسروں تک پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کی ہر طرح کے فتنوں اور شر سے حفاظت فرمائے۔ اور اخیر میں مسجد عباد الرحمن جمعیت اہل حدیث کتا گڑم کے جو ذمہ داران ہیں، آپ تمام کا بھی ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کے حسنات کو قبول فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔